ایک بھائی کا سوال ہے، نمازی کے سترے کا کیا حکم ہے، اور کیا یہ بات درست ہے کہ امام مقتدی کا سترہ ہوتا ہے؟ اور اسی سترے کے تعلق سے اور بھی کچھ سوالات میں پورے پڑھ دیتا ہوں۔ میرا آپ سے مدبانہ سوال ہے کہ نماز میں سترہ رکھنے کا کیا حکم ہے، جیسا کہ حدیث میں آئے اس کے بارے میں صاف طور پر حکم وارد ہوا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ دوسرا سوال، اگر کوئی شخص عمومی طور پر سترہ رکھنے کا بالکل بھی اہتمام نہ کرے تو اس کے بارے میں شریعت کی کیا رہنمائی کی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں مساجد میں اکثر لوگ بغیر سترے کی نماز پڑھتے ہیں اور سامنے سے گزرنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ تیسرا سوال، اگر کوئی شخص مسجد میں سترے کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھنا چاہے مگر وہاں ترتیب یہ ہو کہ پہلی صف میں صرف امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، مقتدیوں کی صف دوسری لائن سے شروع ہوتی ہے، کیا یہ شخص دوسری صف میں دیوار کی طرف رخ کر کے بغیر الگ سترہ رکھے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ اسے علم ہو کہ اس کے سامنے سے کوئی گزرنے والا نہیں ہے؟ برائے کرم سوالات کے جوابات قرآن سنت کی روشنی میں اور منہج صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق محمد فرمی جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم۔ سترے کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے، جو صحیح قول ہے، جو راجح ہے کہ سترہ جو ہے وہ سنت مؤکد ہے، واجب نہیں ہے۔ نماز میں سترہ رکھنا کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے سجدہ گاہ جب سجدہ دیتے ہیں اس کے آگے جو ہے تھوڑا سا کوئی ایسی چیز رکھ دی جائے جو آپ کے نماز کے لیے سترہ بن جائے، اسے سترہ کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی لکڑی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کے یعنی آپ سترہ بنا سکے، کوئی چیز بناؤ تو آپ لائن خط جو ہے وہ حدیث میں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے حدیثیں سترے کے تعلق سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے واجب کہا ہے، لیکن جو صحیح قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ سنت مؤکد ہے، اور سنت مؤکد کی دلیل جو ہے متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شیطان۔ تو میں سے اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے اور وہ کسی چیز سترہ بنائے لوگوں کے لیے، اور کوئی شخص اس سترے کے بیچ میں سے گزرنا چاہے تو اسے روکے، فلیدفعہ، اسے روکے، فإن ابا، اگر وہ انکار کر دے فلیقاتلہ، تو اس کے ساتھ اس نے یعنی روکنے کی کوشش کرے، فإنما هو شیطان، تو یہ شیطان ہے جو گزرنا چاہتا ہے۔ تو اس حدیث میں اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی جو سترہ نہیں رکھتے، تو اس حدیث میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وجوب کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو سترہ رکھنا چاہے وہ بھی رکھ سکتا، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو وجوب کی دلیل اس حدیث میں نہیں ہے۔ دوسری دلیل سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھا رہے ہیں، من غیر جدار کے غیر جدار، کوئی دیوار نہیں ہے، یعنی بغیر سترے کی، کوئی سترہ کا سامنے کوئی دیوار نہیں ہے۔ تو میں گدھے پہ سوار تھا اور صف کے بیچ میں سے گزرا، اور پھر میں نے گدھے کو بھیج دیا، تو میں اس صف میں داخل ہو گیا، تو میرے اوپر کسی نے بھی نکیر نہیں کی ہے، انکار نہیں کیا ہے۔ اگر نماز باطل ہو جاتی تو مجھے روک دیا جاتا، منع کر دیا جاتا۔ اس سے واضح دلیل کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے صحابہ کے مینا میں، تو کوئی دیوار نہیں تھی سامنے، تو بغیر سترے کے۔ تو اسے شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ سترہ واجب نہیں ہے، اور راجح یہی کہ سنت مؤکدہ ہے اور سترہ رکھنا چاہیے۔ غلطی کب ہوتی ہے؟ جیسے بھائی کے سوال میں ہے، واقعی غلط ہے، کافی غلطی ہوتی ہے کہ سترہ ہوتا ہے، لوگ لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں، بغیر کسی پرواہ کیے کہ ایسے نماز پڑھتے بغیر سترے کے، جبکہ مسجد کے پلر بھی ہوتے ہیں، قرآن مجید کی جرحل جو ہوتی ہیں یہ بھی ہوتے ہیں، اس کے سامنے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد کی دیواریں ہوتی ہیں جو قبلے کی طرف ہے، وہاں پر بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں یا لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ سترے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنا کو بہت ہی خیر سے محروم کرتے ہیں، کیونکہ سترے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، سترے کو سامنے رکھ کے نماز پڑھنا جو ہے، اس میں الگ سے آپ کو اجر و ثواب ہے۔ اتباع سنت آپ کرتے ہیں، نماز تو ویسے پڑھنا ہے، آپ جب سترہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو الگ سے اجر و ثواب ہے، سترہ رکھنے کو، اتباع سنت کو اس میں الگ سے اجر و ثواب ہے۔ تو سترہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، سنت مؤکدہ ہے اور واجب نہیں ہے۔ اور جیسے بھائی کے سوال میں ہے کہ اگر کوئی شخص سترے کا اہتمام نہیں کرتا تو اپنے آپ کو خیر سے، بہت سارے خیر سے محروم کرتا ہے، اور کیا ہے،
لیکن وہ گنہگار نہیں ہے، محرمات کا اس نے ارتکاب نہیں کیا، لیکن اپنے آپ کو خیر سے محروم ضرور کیا ہے۔ وہ سخت وعید جو ہے وہ سترہ نہ رکھنے کی نہیں ہے، سخت وعید آئی ہے جو سترے کے بیچ میں گزرنا چاہتا ہے اسے شیطان فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے شیطان نہیں کہا جو سترہ نہیں رکھتا۔ دونوں میں فرق سمجھے، شیطان کا لفظ اور وعید جو آئی ہے اس کو قتال کرنا، دھکا دینا، اس کو روکنا جو ہے یہ اس کے لیے ہے جو سترے کے بیچ میں جو شخص گزر رہا ہے۔ نمازی کے لیے وعید نہیں جس نے بغیر سترے کا نماز پڑھی ہے، یہ فرق ہے۔ اور دیوار کی طرف رخ کرنا جیسا آپ کہتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مساجد میں جو امام جو ہے نا اپنا مصلی جو ہے نا پہلی صف میں بچھا دیتا ہے اور پہلی صف خالی ہوتی ہے، مقتدی دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مقتدی کے لیے دوسری صف میں جا کے سترہ دور ہوتا ہے، تو اس وقت میں کیا کرے؟ جو فرض نماز آپ نے پڑھ لی ہے، آپ کے سترہ آپ کا امام ہے، جیسے پہلے سوال میں آیا، واقعی امام جو ہے وہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے، امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہوتا ہے۔ اگر امام بغیر سترے کا نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کا سترہ کون ہے؟ امام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے غلطی کیا ہوتی ہے بعض مساجد میں دیکھیں، جب ہم امام کی اقتداء میں باجماعت نماز پڑھے ہوتے تو بچے سامنے سے گزرتے، کچھ لوگوں کو روکنے دھکے دیتے ہیں، سمجھتے کہ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا وہ سترہ ہے ہی نہیں، جو آپ کے سامنے نماز ہے آپ کے صف آگے والی وہ آپ کا سترہ نہیں ہے۔ اگر روکنا چاہتے کیونکہ آپ کی نماز میں خشوع و خضوع کا وہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ روکیں، لیکن اگر سترے کی وجہ سے آپ روکنا حدیث پہ عمل کرنے کے لیے سترے کی وجہ سے آپ روکنا چاہتے ہیں کہ شیطان ہے روکو میں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ سترہ ہے ہی نہیں، سترہ جو ہے امام کا سترہ آپ کا سترہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس کی حدیث میں گدھے سے گزرے صف کے سامنے سے کسی نے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ سترہ اگلے صف تھی ہی نہیں، وہ بیچ میں گزر کے گئے ہیں، کیونکہ سترہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ تھے، خود امامت کر رہے تھے۔ واللہ اعلم۔ تو دوسری صف پہ کھڑے ہوگا کیونکہ صف دور ہے، جو صف دوسری صف جو بھی دیوار سے دور ہے تو وہاں پر سترہ نہیں ہوتا آپ کا۔ سترے کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک بکری کے گزرنے کی فاصلہ ہو، یعنی سترے سے آپ کا جو فاصلہ کتنا ہے کہ بس ایک بکری گزر سکے۔ تو بعض کہیں گے بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ سجدہ کہاں دوں گا میں؟ جب سترہ رکھتے ہیں آپ کو اندیشہ ہو کوئی شخص گزرے گا آپ کے سامنے سے، یہ کہاں پہ ہوتا ہے اکثر؟ مسجد حرام، مسجد نبوی میں، جہاں پہ آپ سنت نماز پڑھتے ہیں تو بھیڑ میں سے لوگ آگے آ جاتے ہیں، آپ نے سترہ رکھ دیا، اپنا بیگ وغیرہ کوئی سامنے سترہ رکھ دیا ہے، پھر آپ سجدہ گاہ سے آگے کے ڈسٹینس فاصلے میں آپ کھڑے نماز پڑھیں، کئی لوگ آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ آپ 2 سٹیپ آگے ہو جائیں، سترے کے قریب ہو جائے، یہاں تک کہ ایک بکری صرف گزر سکے تاکہ بندہ نہ گزر سکے۔ اگر آپ سترے کے قریب کھڑے ہیں، دیکھیں سترہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ کھڑے ہیں آپ، یہاں پہ کھڑے ہیں، کوئی گزر سکتا ہے، لیکن آپ اس کو وہاں پہ رکھیں اور آپ بالکل دور ہیں، یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ڈسٹینس کتنا ہے؟ یہاں پر سجدہ ہو سکتا ہے نا، تو اکثر کیا لوگ کرتے ہیں یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو اسے سترہ رکھنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے قریب ہو جائیں سترے کے، آپ 2 قدم آگے بڑھیں، جب سجدہ کریں رکوع کریں سجدہ کریں تو پھر پیچھے ہو کے سجدہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سترہ جو آپ کے قریب ہونا چاہیے، اور حدیث میں آیا سنت کے مطابق کہ ایک بکری گزرنے کے فاصلے تک ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ عورت گزر گئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر عورت آپ کے اس سترے کے بیچ میں گزر گئی نماز آپ کو دہرانی پڑے گی، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ حرم میں بھی سترے اگر آپ نے، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حرم میں ہے اور آپ سترہ رکھا ہوا ہے، سترے کے قریب آ جائیں تو سترہ رکھیں، آپ بیگ رکھ دیں، وہ قریب ہو جائے، یہاں سے نہیں گزرے گی۔ اب اگر یہ دور ہے جیسے میں نے بتایا پھر تو گزرے گی، پھر آپ نمازیں پڑھ سکیں گے۔ ہاتھ روکے کو ہاتھ کون روکے؟ وہ تو ہاتھ کو دھکا دے کے آگے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال بعض علماء کا اس میں قول ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن سچ بات ہے کہ جتنی آپ فاتقوا ما استطعتم آپ یہ کر سکتے ہیں، ستر رکھ کے قریب ہو سکتے ہیں تو اس پہ عمل کریں۔ اگر امام کے سامنے سے عورت گزر جائے بغیر سترے کے، جی بغیر سترے کے امام سے عورت گزر گئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، امام کی نماز ٹوٹ گئی، سب کی نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ عورت نماز پڑھ رہی ہے، عورت گزری سامنے سے، عورت کی عورت سے نماز نہیں ٹوٹتی، ایون عورت پڑھ رہی ہے، اللہ اعلم۔ مرد کی نماز سے عورت گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔